with Afak Education Channel. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیرت سے ہوں گے۔ تو ہم نے اس میں اتنی عربی بتائی ہے جو کہ ایک ڈرائیور کو ضروری ہوتی ہے، مثلا گاڑی کا آئل چینج کرانا یا گاڑی کے کچھ پارٹ پرزے ہیں۔ تو اگر یہ آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے، ڈرائیور کے گاڑی کے بارے میں جتنی جانکاری ہوتی ہے، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے پوری ویڈیو دیکھنا، دھیان سے سننا، اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا۔ چلو اپنی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ گاڑی کی ایجنسی، عربی میں اس کو کہتے ہیں وکالہ۔ وکالہ یعنی گاڑی کی ایجنسی۔ گیرج، جہاں پر گاڑی بنوائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ورشہ۔ ورشہ، ورشہ کا مطلب ہوتا ہے گیراج، جہاں گاڑی بنوائی جاتی ہیں۔ جسے گاڑی میں کوئی پرابلم ہے تو جہاں گاڑی بنتی ہے اس کو کہتے ہیں ورشہ۔ کیا آپ گاڑی بناتے ہو؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں انت تصلح سیارہ، انت تصلح سیارہ، انت تصلح سیارہ۔ یہ لفظ دو جگہ یوز ہوگا۔ جیسے آپ کو کسی کو بولنا ہے کہ آپ گاڑی بنوا کے دو، تو اس کو آپ کہیں گے انت تصلح سیارہ، آپ گاڑی بنواؤ گے یا بنوا کے دو گے۔ یا اگر آپ کو کسی سے پوچھنا آپ گاڑی بناتے ہو تو وہاں پر بھی یہی لفظ یوز کیا جاتا ہے، انت تصلح سیارہ، آپ گاڑی بناتے ہیں، کیا آپ گاڑی بناتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اگر گاڑی میں آئل چینج کرانا ہے تو آپ کو اپنے کفیل سے کیسے کہنا ہے اور اس میں کیا کیا چیز کروانا پڑتا ہے۔ جب آپ آئل چینج کرانے جاؤ گے تو وہاں کیا کیا بولنا پڑتا ہے، کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں پوری عربی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز آپ اپنے کفیل سے کہو گے گاڑی کا آئل چینج کروانا پڑے گا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم دو طریقے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک طریقہ گاڑی کا آئل چینج کروانا پڑے گا تو اس کو عربی میں آپ کہیں گے لازم غیر زیت السیارہ۔ لازم غیر زیت السیارہ۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے پڑے گا، غیر چینج کرانا، زیت، زیت کا مطلب ہوتا ہے آئل۔ ویسے زیت کوئی بھی ہو، کھانے والا ہو، سر میں لگانے والا ہو، یا گاڑی میں جو موبل پڑتا ہے، ان سب کو زیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بولنا ہے گاڑی کا آئل، تب کہو گے زیت السیارہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا گاڑی کا آئل، زیت السیارہ، گاڑی کا موبل۔ لازم غیر زیت السیارہ، گاڑی کا آئل چینج کروانا پڑے گا۔ دوسرا طریقہ گاڑی کا آئل بدلنا ہے، اس کو آپ کہیں گے احتاج غیر زیت السیارہ۔ اب یہ آپ بڈھی کو بول سکتے ہو یا اپنے کفیل کو بول سکتے ہو۔ جیسے گاڑی جب چل چکی، جتنی اس کی لیمٹ ہوتی ہے وہ چل چکی ہو، اس کے بعد اس کا آئل چینج کرنا پڑتا ہے، اور یہ ذمہ داری ڈرائیور کی ہوتی ہے، تو اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ چلو آگے ہم پوری جانکاری دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ اپنے کفیل سے کہو گے احتاج غیر زیت سیارہ، گاڑی کا آئل چینج کرانا ہے، گاڑی کا آئل بدلنا ہے یا چینج کرانا ہے، اس کو آپ کہیں گے احتاج غیر زیت سیارہ۔ اب آپ جاؤ گے پیٹرول ٹنکی پر، محطہ پر، وہاں آئل چینج ہوتا ہے، تو دکان والے کے پاس آپ جاؤ گے، آپ کہو گے مجھے گاڑی کا آئل چینج کروانا۔ وہاں کہنا نہیں پڑتا ہے، سیدھا آپ گاڑی لے جا کے کھڑی کر دو گے تو اس کو پتا ہے، وہ آپ کو سیدھا کے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ تبغا غیر زیت، گاڑی کا آئل چینج کرنا ہے یا گاڑی کا آئل چینج کروانا چاہتے ہو، تو وہاں آپ سے پوچھے گا زیت 5,000 ولا 10، الزیت 5,000 ولا 10، الزیت 5,000 ولا 10۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی کا آئل آپ کو 5,000 والا ڈلوانا ہے یا 1,000 والا، یعنی گاڑی جب 5,000 کلومیٹر چلتی ہے ایک آئل تب چینج کیا جاتا ہے۔ دوسرا، جب گاڑی 10,000 والا ڈلواتے ہو تو جب آپ کی گاڑی 10,000 کلومیٹر چل جائے گی تب پھر سے چینج کرانا پڑے گا، تو وہی آپ سے وہ پوچھے گا آپ گاڑی میں 5,000 والا آئل ڈلواؤ گے یا 10,000 والا، تو اس کو وہ کہے گا الزیت 5,000 ولا 10,000۔ تو یہ جانکاری آپ کو لینی ہے اپنے کفیل سے یا جو آپ کا ذمہ دار ہو، اس سے پوچھنا ہے۔
پہلے پوچھ کے جانا ہے. غیر زیت 5,000 فلا 10,000. ٹھیک، اتنا پوچھنا ہے. دوسرا آپ سے سوال وہ کرے گا غیر زیت و صفون. غیر زیت و صفون، یا آپ اس سے بولو یا وہ آپ سے بولے گا. تو زیت کا مطلب تو آئل ہوتا ہے. صفون کا مطلب ہوتا ہے فلٹر، جو اس کے ساتھ میں آئل کے ساتھ میں چینج کیا جاتا ہے. تو غیر زیت و صفون آپ کو یہ بولنا ہے اس کو. غیر زیت و صفون یعنی فلٹر اور آئل دونوں چینج کرنا ہے. اور کیا دھیان دینا ہے آپ کو؟ پھر اس کو کہنا ہے شیک الزیت فرامل. بریک آئل چیک کریں یا چیک کر لیں. بریک آئل چیک کریں. شیک زیت فرامل. شیک کا مطلب ہوتا ہے چیک کرنا. چیک انگلش میں چیک کرنا ہوتا ہے نا، تو عربی میں اسی کو بولتے ہیں شیک. کوئی بھی چیز جو چیک کرنی ہو اس کو کہتے ہیں شیک. شیک زیت فرامل. فرامل کا مطلب ہوتا ہے بریک. شیک زیت فرامل. دوسری چیز ہوتی ہے گیئر آئل، تو اس کو بولتے ہیں شیک الزیت گیئر. تو یہ آپ کو ساتھ میں بولنا ہے، شیک زیت فرامل، شیک زیت گیئر. بریک آئل یہ چیک کرنا پڑتا ہے کم ہے کہ فل ہے. اسی طرح گیئر کا آئل چیک کرنا پڑتا ہے کم ہے یا فل ہے. اگر کم ہوتا ہے تو ڈلوانا پڑتا ہے، ورنہ وہ ورشا والا آپ کو بتا دے گا کم ہے کہ صحیح ہے. دوسرا چیز ہوتا ہے اس میں جو چیک کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈیٹر کا پانی. جو ریڈیٹر آگے لگا ہوتا ہے جس میں پنکھا لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریڈیٹر. تو عربی میں بھی اس کو ریڈیٹر ہی بولتے ہیں، لیکن وہ عربی میں ٹا نہیں ہوتا ہے تو اس کو بولیں گے ریڈیٹر. ریڈیٹر. آپ کو صرف اس کو بولنا ہے شیک مویا، بس شیک مویا. تو مویا ریڈیٹر میں جو ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مویا ریڈیٹر. اور دوسرا وائفر کا پانی، اس کو بولیں گے شیک مویا مسحہ. شیک مویا مسحہ. مسحہ کا مطلب ہوتا ہے جو وائفر لگے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں مسحہ، یا اس کو ممسح بھی بولا جاتا ہے. ممسح یا مسحہ. مسحہ کا مطلب ہوتا ہے وائفر، لیکن آپ کو جب یہ بولنا ہے ممسح تو آگے گاڑی بھی لگانا پڑے گا. جیسے اگر گاڑی آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کو اشارہ کر کے بتا رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس سے وہی مطلب ہوگا. لیکن آپ اگر کہیں دوسری جگہ ہو ایسے ہی بتا رہے ہو تو ہندی میں دیکھو گاڑی ساتھ میں لگاتے ہو نا، گاڑی کا وائفر. تو اسی طرح ممسح یا مسح سیارہ بولنا پڑے گا. تو مسح سیارہ اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی کا وائفر. تو اس میں پانی لگتا ہے نا، وہ بٹن دباؤ گے تو پانی اوپر آتا ہے، سیسا پہنچتا ہے تو اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے. جو آپ جب آئل چینج کرانے جاؤ گے تو وہیں وہ پانی ڈالتا ہے. تو آپ کو بولنا ہے شیک مویا مسحہ. ٹھیک. اب آپ کو وہ بولے گا اگر پانی اس میں کم ہے تو وہ آپ کو بولے گا مویا عادی ولا حق شریکہ. مویا عادی ولا حق شریکہ یعنی نارمل پانی ڈالوں یا کمپنی کا. مویا عادی اس کا مطلب ہوتا ہے نارمل پانی، ولا کا مطلب ہوتا ہے یا حق شریکہ. حق شریکہ کا مطلب ہوتا ہے کمپنی کا. ویسے لوگ عادی ہی ڈلواتے ہیں، تو آپ کو بولنا ہے مویا عادی. تو وہ سیدھا پانی بھر کے نل سے اس میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے. تیسرا آپ کو اس کو بولنا ہے شیک فلٹر مکیف. شیک فلٹر مکیف یہ ہوتا ہے اے سی کا فلٹر، یعنی اے سی کا فلٹر چیک کر لیں یعنی صاف کر دیں. شیک آپ بولو گے شیک فلٹر مکیف، اس کا مطلب ہوگا اے سی کا فلٹر چیک کر لیں. تو چیک کرنے کا مطلب وہی فلٹر نکالے گا اور اس میں نکال کے ہوا مارے گا، تو یہ ہو جائے گا اس کا مطلب چیک کرنا. ٹھیک ہے. اور اگلی چیز ہے آپ کو بولنا ہے ٹائر چیک کر لیں. شیک کفرات، اس میں ہوا چیک کرنی ہوتی ہے، ہوا کم زیادہ تو نہیں ہے. تو آپ کو اس کو بولنا ہے شیک کفرات.
यानी टायर की हवा चेक कर लें। वैसे हवा इसमें नहीं, अरबी में सिर्फ इतना ही बोला जाएगा, शय्यक कफरात। तो इसका मतलब यही होता है कि गाड़ी के हवा चेक कर लें और थोड़ा पहिया देख लें कोई ढीला ढाला तो नहीं है। ठीक है, अब ये हो गई अरबी पूरी ऑयल, गाड़ी का ऑयल चेंज कराने की। बस इतना करा लोगे आपकी गाड़ी कंप्लीट, फुल सर्विस हो गई, इसका ऑयल चेंज हो गया, पूरी सर्विस हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े गाड़ी के हम पार्ट पुर्जे की अरबी जान लेते हैं। जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट को अरबी में कहते हैं कशाफ। कशाफ, कशाफ का मतलब होता है आगे की हेडलाइट। गाड़ी की जो हेडलाइट होती हैं उनको अरबी में कहते हैं कशाफ। उसके नीचे जो छोटी दो लाइटें लगी होती हैं इधर उधर, हेडलाइट के नीचे लगी होती हैं छोटी लाइटें, उनको अरबी में कहते हैं शम्आ। शम्आ, शमा, उर्दू में शमा बोला जाता है। तो शमा का मतलब होता है चिराग। तो अरबी में वो जो छोटी लाइटें होती हैं तो उनको शमा बोला जाता है। शम्आ, इसी तरह बोलना है, ठीक है। शम्आ, छोटी लाइटें नीचे की। और जो पीछे की लाइटें होती हैं गाड़ी की, इसको अरबी में कहते हैं इस्तब। इस्तब, इस्तब का मतलब होता है गाड़ी की जो पीछे वाली लाइटें होती हैं, जो बड़ी वाली लाइटें होती हैं पीछे की, इनको अरबी में कहते हैं इस्तब। इस्तब, ठीक। इनके अंदर जो बल्ब लगते हैं, चाहे आगे के हों चाहे पीछे के हों, बल्ब को अरबी में लंबा कहते हैं। लंबा, लंबा। और दूसरी एक हेडलाइट में होती है लीड वाली, लीड, तो अरबी में भी उसको लीड ही कहते हैं। लंबा लिड, लंबा लिड। और लाइट, जो उजाला होता है, आप लाइट जलाओगे ना, जो उजाला होगा उसको अरबी में कहते हैं नूर। नूर, नूर का मतलब होता है उजाला। ये तो कोई भी आदमी समझता है, वरना बहुत से लोग तो लाइट को भी नूर कहते हैं। वो जो लाइट लगी होती गाड़ी के अंदर उसको नूर नहीं बोलते हैं, नूर उजाले को बोलते हैं। जब वो लाइट चालू करने से जो उजाला निकलता है उसको नूर कहा जाता है। गाड़ी का डैशबोर्ड, तबलून अस्सैयारा। गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है ना, उसको अरबी में कहते हैं तबलून अस्सैयारा। आगे का जिसमें स्टीयरिंग वगैरह लगी होती है ना, तो ये पूरा आगे का डैशबोर्ड होता है, तो इसको अरबी में कहते हैं तबलून अस्सैयारा। स्पीड का जो मीटर लगा होता है, जिसमें वो कांटा लगे होते हैं मीटर वाले, ऑयल के मीटर और स्पीड का मीटर, तो इसको अरबी में कहते हैं अद्दाद। अद्दाद, कोई भी मीटर हो, जैसे सिग्नल होता है उसमें जो नंबर चलते हैं उसको भी अद्दाद कहते हैं। जो लाइट का मीटर होता है बिजली का, उसको भी अद्दाद कहते हैं। जिसमें नंबर चलते हैं, जिसमें गिनती चलती हैं, उनको सब, जितने भी हैं उनको सबको अद्दाद ही बोला जाता है। अद्दाद। बटन को अरबी में कहते हैं जिर। गाड़ी में जो भी बटन लगे हों, रेडियो वाले, ये जो भी चीज के हों, एक बटन को जिर कहते हैं और बहुत सारे बटन को अजरार कहते हैं। अगर आपको वॉल्यूम तेज करना है, गाड़ी में रेडियो चल रहा है या कुछ चल रहा हो, तो वॉल्यूम तेज करने को अरबी में कहते हैं अरफा सौत। अरफा सौत। अरफा सौत का मतलब होता है आवाज ऊंची करो, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाना इसको भी यही कहेंगे, अरफा सौत। दूसरा एक और लफ्ज है तव्वल सौत। तव्वल सौत, इसका मतलब भी यही होता है वॉल्यूम बढ़ाना। तव्वल सौत, इसका मतलब होता है आवाज लंबी करना, तो ये भी वॉल्यूम बढ़ाने में यूज होता है। आप बोलोगे मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। अरफात सौत। अरफात सौत यानी मैंने आवाज उठा दी। अरफात का मतलब होता है उठा दी। सौत, सौत का मतलब आवाज। अरफात सौत, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम कम करो, इसको अरबी में कहेंगे गैसर सौत। गैसर सौत, वॉल्यूम कम करो।
یہ بھی دو جگہ یوز ہوں گے، سمجھ لو. مطلب ویلیوم کم کرنے میں، یا آپ اگر تیز تیز باتیں کر رہے ہو تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی بول سکتا ہے. گیسر صوت، ویلیوم کم کر دیا، اس کو آپ کہو گے گسرت الصوت، گسرت صوت، ویلیوم کم کر دیا. گسرت صوت، ویلیوم کم کر دیا. اسی طرح اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ اے سی بڑھاؤ تو اس کو بھی یہی کہیں گے طول المکیف، طول مکیف، اے سی بڑھاؤ. اے سی کم کرو، گسر مکیف، گسر مکیف، اے سی کم کرو. گاڑی کا جو سیٹ ہوتا ہے، جو صوفہ ہوتا ہے گاڑی کا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مرتبہ. گاڑی کی سیٹ ہے ان کو مرتبہ کہتے ہیں، یا مقعد، مقعد بھی کہا جاتا ہے. لیکن مقعد یہ کوئی بھی سیٹ ہو، وہ چاہے روڈ پہ بنی ہو، چاہے کہیں بیٹھنے والی بنی ہو، تو مقعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والی کرسی، یعنی بیٹھنے والی جگہ، اس کو مقعد کہا جاتا ہے. لیکن مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے صوفہ. صوفہ چاہے گھر کے اندر والا ہو، چاہے گاڑی کی سیٹ ہو، ان کو سب کو مرتبہ کہا جاتا ہے. ہینڈ بریک، ہینڈ بریک کو عربی میں کہتے ہیں جلنت. جلنت، جلنت کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ بریک. جلنت لاسٹ میں تا ہے، تا، جلنت. جلنت کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ بریک. ہینڈ بریک لگاؤ. ارفع جلنت، ارفع جلنت، یعنی ہینڈ بریک اٹھانا پڑتا ہے نا، تبھی تو لگتا ہے. تو عربی میں اس کو بولتے ہیں ہینڈ بریک اٹھاؤ. تو عربی میں کہیں گے ارفع جلنت، ارفع جلنت. گیئر لگاؤ، اس کو کہیں گے عدل گیئر، عدل گیئر، گیئر لگاؤ. عدل کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی آگے پیچھے کرنا. آگے پیچھے کوئی چیز کرو گے، ہٹا دو گے وہاں اس جگہ سے، اس کو بولتے ہیں عدل. عدلت مکان. یہاں پر آپ کو بولنا ہے گیئر لگاؤ، اس کو بولو گے عدل گیئر، پہلا گیئر لگاؤ. حط علی واحد، حط علی واحد. اب یہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہو، ویسے تو اس کا مطلب ہوگا حط علی واحد، اس کا مطلب ہوگا ایک پر چھوڑ دو. حتو کا مطلب ہوتا ہے رکھ دو یا چھوڑ دو. علی واحد، ایک پر. اگر اس طرح آپ اس کا معنی لوگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایک پر رکھ دو. لیکن آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، کوئی گیئر لگا رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ پہلا گیئر لگاؤ، تو وہاں بولو گے حط علی واحد. ٹھیک. جو الماری ہوتی ہیں، جیسے گاڑی میں جو سائڈ میں بنی ہوتی ہے، اس میں کاغذ پیپر رکھے ہوتے ہیں، اور ایک جہاں آپ ہاتھ رکھتے ہو داہنا والا، اس کے نیچے ہوتی ہے. تو ان سب کو عربی میں کہتے ہیں درج. درج، درج کا مطلب ہوتا ہے سلائیڈ والی الماری. الماری کوئی بھی ہو، جیسے جو بڑی الماری ہوتی ہے تو اس کو تو دولاب کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی الماری بنی ہوتی ہیں، جو آپ کھینچتے ہو کھل جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں درج. درج. تو اسی طرح گاڑی کا جو ہے نا، اس کو کھینچتے ہو تو کھل جاتا ہے، تو اس کو بھی درج بولا جاتا ہے. آپ کو بولنا ہے کہ الماری میں ہے، آپ کا مطلب ہے کہ جو کھینچنے والا جو سلائیڈ ہے اس کے اندر ہے. تو عربی میں آپ اس طرح کہو گے موجود فی درج، موجود فی درج، موجود فی درج. الماری میں ہے. ویسے الماری کا مطلب دولاب ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی والی الماری ہوتی ہے جس میں کپڑے پڑے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ درج، درج کا مطلب ہوتا ہے جو بڑی الماری میں جو چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوتے ہیں، جن کو کھینچ کے کھولا جاتا ہے، ان کو درج بولتے ہیں. کہیں بھی وہ الماری بنی ہو، چاہے گاڑی میں ہو، چاہے گاڑی سے باہر ہو، چاہے کوئی دیوار میں بنی ہو، جو سلائیڈ والی کھینچنے والی ہیں ان کو سب کو درج ہی بولا جاتا ہے. جتنے شیشے ہوتے ہیں جن میں آپ دیکھتے ہو، سائیڈ والے شیشے، چاہے رائٹ والا ہو، چاہے لیفٹ والا ہو، اور چاہے گاڑی میں بیچ والا ہو،
इनको तीनों शीशे को बोलते हैं मिराया, मिराया, मिराया। अब फर्क क्या है? अगर आपको साइड वाला मिराया बोलना है तो उसको बोलोगे मिराया जानिबिया, मिराया जानिबिया। और अगर बीच वाला मिराया जिसे आप पीछे देखते हो बीच से, उसको बोलते हैं मिराया खल्फिया, मिराया खल्फिया। गाड़ी का विंडो, इसको कहते हैं शुब्बाक, शुब्बाक। चाहे गाड़ी का विंडो हो, चाहे रूम का विंडो हो, चाहे घर का विंडो हो, जितने भी विंडो हैं इनको सबको अरबी में शुब्बाक कहा जाता है। दूसरा दृशा भी कहा जाता है, दृशा। जितने विंडो हैं सबको शुब्बाक या दृशा ये कहा जाता है, ठीक है। दरवाजा, बाब, बाब यानी दरवाजा। अब ये चाहे कोई भी दरवाजा हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे घर का हो। अगर गाड़ी का बोलना है तो उसके सामने आपको गाड़ी लगाना पड़ेगा, बाप अस्सैयारा, बाप अस्सैयारा, गाड़ी का दरवाजा। पीछे का दरवाजा खुला है, अलबाब मफ्तूह वरा। जैसे गाड़ी में आप बैठे हो और पीछे का दरवाजा किसी ने बंद नहीं किया, खुला रह गया है, तो आप इस तरह कहोगे अलबाब मफ्तूह वरा, अलबाब मफ्तूह वरा। तो जो बाप आप कहोगे ना, तो जो आप जहां बैठे हो तो आपके साइड में एक दरवाजा है, आपसे पीछे वाला जो बीच वाला दरवाजा होता है ना, उसको बोलते हैं बाप वरा। अलबाब मफ्तूह वरा, पीछे का दरवाजा खुला है। दरवाजा लॉक करें, गफल अलबाब, गफल अलबाब, दरवाजा लॉक करें, गफल अलबाब। गफल का मतलब होता है लॉक करना, बंद करना नहीं होता है, लॉक करना। लॉक करना, जहां आपको बोलना है कि दरवाजा लॉक करो, वहां बोलोगे गफल। बोनट, गाड़ी के बोनट को बोलते हैं कबूत, कबूत। कबूत का मतलब होता है गाड़ी का बोनट, कबूत। डिग्गी, डिग्गी को कहते हैं शंता, शंता। शंता का मतलब होता है बैग, शंता का मतलब बैग होता है। लेकिन जब आप बोलोगे डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी, तो शंता के आगे सैयारा लगाना पड़ेगा, शंता सैयारा, शंता सैयारा। डिग्गी खुला है, मफ्तूह शंता सैयारा। अगर आप सीधा ऐसे बोलोगे मफ्तूह शंता, तो इसका मतलब होगा बैग खुला है। लेकिन जब आप इस तरह बोलोगे मफ्तूह शंता सैयारा, तो इसका मतलब होता है डिग्गी खुला है, गाड़ी की डिग्गी खुला है, मफ्तूह शंता सैयारा। गाड़ी में जो सांकर लगे होते हैं, तो सांकर को अरबी में बोलते हैं मुसाअदा सैयारा, मुसाअदा सैयारा। और चारों सांकर का बोलना है तो उनको, चारों सांकर को बोलते हैं मुसाअदात, मुसाअदात। लेकिन एक सांकर को मुसाअदा बोलते हैं, मुसाअदा सैयारा। वैसे मुसाअदा का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना, मुसाअदा। लेकिन आप जब बोलोगे मुसाअदा सैयारा, तो इसका मतलब होता है गाड़ी के सांकर। टायर को अरबी में बोलते हैं कफर, टायर, कफर। टायर के ऊपर जो व्हील कवर लगा होता है, व्हील कवर, उसको अरबी में बोलते हैं गता, गता अल कफर। व्हील कवर को अरबी में कहते हैं गता अल कफर, गता। गता नहीं बोलना है, गता का मतलब टुकड़ा होता है, ये गैन से है। अरबी में एक गैन है और एक गा है, तो जहां पर गैन लगता है वहां गा से बोलना पड़ेगा। गता अल कफर, व्हील कवर यानी टायर का कवर, ढक्कन, पहिए का ढक्कन। पहिया, अरबी में पहिए को बोलते हैं अजला, अजला। अजला का मतलब पूरा पहिया जो रिम के साथ होता है, रिम, टायर, ट्यूब सब चढ़ा हुआ होता है, उसको अरबी में कहते हैं अजला। गाड़ी की स्टेपनी को अरबी में कहते हैं स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर। स्पेयर का मतलब अरबी में होता है गाड़ी की स्टेपनी। बहुत सी गाड़ियों में ब्रेक में आवाज आती है तो उसमें कुछ सामान बदलवाने पड़ते हैं, तो उनमें क्या क्या लगता है, क्या बदलवाना पड़ता है,
وہ تھوڑی ہم آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے بریک سے آواز آتی ہے تو آپ کفل کو کس طرح کہو گے؟ فرامل یطلع صوت، فرامل یطلع صوت، اتنا بولو گے کافی ہے. ویسے من فرامل بول سکتے ہو، یطلع صوت من فرامل، یطلع صوت من فرامل، یعنی بریک سے آواز آ رہی ہے. لیکن اگر صرف اتنا بولو گے فرامل یطلع صوت تو اس کا مطلب ہوگا بریک آواز کر رہا ہے یا بریک سے آواز آتی ہے. آگے بولو گے بریک پیڈ چینج کرنا پڑے گا. بریک پیڈ یعنی جو گاڑی میں جو سائیکل میں گھٹیاں لگتی ہیں لیکن گاڑی میں پیڈ لگتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں لازم غیر فحمات. جو پیڈ ہوتا ہے تو پیڈ کو عربی میں کہتے ہیں فحمات، فحمات، لازم غیر فحمات. بریک پیڈ چینج کرانے پڑیں گے. جو ڈسک بریک کا جو ہب ہوتا ہے جس میں پیڈ پکڑتے ہیں تو ہب کو عربی میں ہوب بولتے ہیں، ہوب، ہوب فرامل. اب یہ ہوب پہ نا جب آپ چینج کرانے جاؤ گے تو اس کو خراد کرانا پڑتا ہے، خراد. تو اس کو آپ عربی میں کہیں گے ہوب لازم سوئی مخرتا، ہوب خراد کرانا پڑے گا، ہوب لازم سوئی مخرتا، مخرتا، ہوب لازم سوئی مخرتا. تو ہم نے اس ویڈیو میں لگ بھگ گاڑی کے بارے میں عربی بتا دی ہے جو ڈرائیور کو کام لگتا ہے. باقی اگر کچھ رہ گیا ہو تو ہم سے کامنٹ پہ آپ پوچھ سکتے ہو. تو ویڈیو اگر پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو ہماری لائک کر کے جانا. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.